عرصہ ہو گیا آپ کو یہ کیفے رن کرتے ہوئے؟ یہ 7واں مہینہ شروع ہو گیا. آپ نے اپنی جاب کو سکپ کر کے بزنس کو کیوں پروموٹ کیا؟ جاب تو میرے بہت زیادہ میں نے جاب کی ہے, لیکن لاسٹ پہ آ کے بس یہی مجھے پتا چلا ہے کہ یار جو اپنا کام ہے نا بس اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. سیلریز روک لیتے ہیں اپنے ورکرز کی, ان کو نہیں پتا کہ ورکر آگے کس اذیت سے گزر رہا ہے, ان کی فیملی ہیں وہ وہاں پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ میں یہاں سے اگر کام چھوڑتا ہوں تو یہ میری سیلری ختم گئی. ظاہر ہے اگر آپ کو کام آتا ہے تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے, اگر نہیں آتا تو سیکھنا جیسے میں نے سیکھا ہوا ہے. 6 مہینے میں کام میں نے اتنا ڈٹ کے سیکھا ہے نا کہ شکر الحمدللہ 7ویں مہینے میں ایسا ہو گیا تھا کہ اپنا سامان خرید کے میں اپنا یہ سیٹ اپ شروع کر کے میں بیٹھ گیا تھا. شکر الحمدللہ دوسرے مہینے سے ہی میرا مجھے پتہ چلنا شروع ہو گیا تھا کہ بھئی اب ٹھیک ہے اب سب معاملہ. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کی میزبان کنول امانت اور آپ دیکھ رہے ہیں امیدیں نو. ناظرین اس وقت میں موجود ہوں ایک پیزا کیفے میں اور آج آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں محمد جنید اقبال صاحب سے, جنہوں نے جو ہے وہ اپنی جاب کو چھوڑ کر بزنس میں قدم رکھا اور بزنس کی دنیا میں چھا گئے. آج ان سے جانتے ہیں کہ بزنس کی دنیا میں قدم رکھ کے جو لاکھوں کما رہے ہیں اور اپنے ٹیسٹ سے, اپنے پیزا کے ٹیسٹ سے جو لوگوں کا دل جیت رہے ہیں, وہ سفر کیسا تھا اور وہ کیا کہنا چاہیں گے کہ بزنس میں آنا کیسا رہا, کیا اسٹریٹجی انہوں نے یوز کی کہ وہ جو ہے وہ کم عرصہ میں ہی ماشاءاللہ سے اتنے مشہور و معروف بن گئے اور ان کا ٹیسٹ بھی جگہ جگہ پر ان کے ٹیسٹ کے چرچے ہیں. میں بھی پرسنلی جےجےز پیزا کیفے کو بہت جو ہے وہ لائک کرتی ہوں اور ان کی چیزوں کو جو ہے وہ ٹیسٹ بھی کرتی ہوں, کھاتی رہتی ہوں. لیکن آج ان سے بات کرتے ہیں کہ جاب کو چھوڑ کر بزنس ہی کیوں انہوں نے کیا اور صرف پیزے کا ہی کیوں کیا, باقی کوئی اور کیوں نہیں کیا. تو میرے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ سنائیں. میں ٹھیک ہوں سر, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ واٹ از جےجےز کا مطلب کیا؟ جےجےز تو میرا نام ہی ہے, مطلب جنید جاوید کے نام سے. میرا نام جنید ہے اور میرے والد صاحب کا نام جاوید ہے, تو اس لیے میں نے جنید جاوید کے نام سے جےجےز پیزا رکھ لیا. کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہ کیفے رن کرتے ہوئے؟ یہ 7واں مہینہ شروع ہو گیا 7واں ماشاءاللہ. مہینہ شروع ہو گیا اور ماشاءاللہ سے کافی کامیابی ملی. آپ نے اپنی جاب کو اسکپ کر کے بزنس کو کیوں پروموٹ کیا؟ کیونکہ مجھے اس میں فائدہ لگا. ظاہر ہے ہر بندہ جو کوئی بھی انسان ہے وہ سوچے گا کہ یار میرے لیے بہتر کیا ہے. جاب تو میرے بہت زیادہ میں نے جاب کی ہے. 5-6 سال میں نے ایک نجی چینل کے ساتھ کام کیا ہے اور اس سے پہلے بھی میں دبئی بھی چکر لگا کے ہیں اور ادھر میں کافی کام کیے ہیں میں نے. لیکن لاسٹ پہ آ کے بس یہی مجھے پتا چلا ہے کہ یار جو اپنا کام ہے نا بس اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. ظاہر ہے میں اپنے آپ کو تھوڑا اسٹیبل کرنا چاہ رہا ہوں, اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہ رہا ہوں, تو وہ پھر مجھے پتا چل گیا کہ میں جاب کر کے نہیں, میں اپنا کام کر کے. جاب میں آپ جو ہے وہ آپ نے کہا کہ یہ آپ کا لاسٹ اسٹیپ تھا, تو کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں جو آپ جاب کو اسکپ کرتے ہیں, کیونکہ جابس ہولڈر بھی دیکھیں ان کی بھی جو ہے وہ پیز کافی اچھی ہوتی. تو آپ کو کیا ایسا ایشو لگا جو آپ کو لگا کہ نہیں ہونتے بزنس ہی کرنا ہے؟ میرا خیال ہے کہ سب سے پہلا جو ریزن ہے اس کا سیلریز کا ریزن ہوتا ہے کہ سیلریز جو کچھ ادارے ایسے ہیں جنہیں میں بڑے شہزادے ادارے کہتا ہوں وہ سیلریز روک لیتے ہیں اپنے ورکرز کی. ان کو نہیں پتا کہ ورکر آگے کس تکلیف سے, کس اذیت سے گزر رہا ہے, ان کی فیملی ہیں وہ, تو پھر ایک ورکر کے پاس کوئی دوسری آپشن نہیں ہوتی کہ یار وہ کیا کرے. ظاہر ہے وہ وہاں پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ میں یہاں سے اگر کام چھوڑتا ہوں تو یہ میری سیلری ختم گئی. وہ سیلری بچانے کے چکر میں جو ہے وہ کافی دیر تک جو ہے وہ اس چکی میں پستے رہتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کامیاب بزنس مین میں کیا کیا کوالٹیز ہوتی ہیں اور کیسے جو ہے وہ آپ سوئچ کر سکتے ہیں جاب سے بزنس کی طرف؟ سب سے پہلے اس کو اپنا ذہن بنانا چاہیے. اس کے لیے اس کو بڑا اپنے ذہن کو سمجھانا پڑتا ہے اور اس کے لیے یہ بڑا مشکل کام ہے. آپ کا ایک دار و مدار ہوتا ہے, ایک مہینے کے لاسٹ پہ آپ کو سیلری مل رہی ہوتی ہے, آپ کو پتا ہے یہ مجھے ملنی ہے, اگر مل جائے تو. جب آپ بزنس کی طرف آتے ہیں تو اس میں آپ کو پتا یہ نہیں ہوتا کہ یار مجھے سیلری یا اتنے پیسے آنے ہیں فکس. اس کے لیے پھر آپ کو تھوڑا سیکھنا بھی پڑتا ہے. ظاہر ہے اگر آپ کو کام آتا ہے تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے, اگر نہیں آتا تو سیکھنا جیسے میں نے سیکھا ہوا ہے. یہ آپ نے کام سیکھا کیسے, وہ سیکھنے کا سفر کیسا تھا, کیا کیا آپ کو جو ہے وہ ہرڈلز فیس کرنا پڑی؟ سیکھنے میں تو ظاہر ہے میں نے 6 سے 7 مہینے ایک کام سیکھا ہے میں نے, اور بغیر پیسے کے کہیں سے بھی میں نے کوئی پیسہ نہیں لیا. اور میں الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں کہیں بھی جاتا رہا ہوں تو میں نے اپنی جیب سے لگایا ہی ہے, میں نے کسی سے کچھ لیا نہیں ہے. 6 مہینے میں کام میں نے اتنا ڈٹ کے سیکھا ہے نا, اتنی محنت کی ہے نا
تو شکر الحمدللہ 7ویں مہینے میں ایسا ہو گیا تھا کہ اپنا سامان خرید کے میں اپنا یہ سیٹ اپ شروع کر کے میں بیٹھ گیا تھا. آپ نے بزنس اسٹارٹ کرنا ہے تو آپ کہیں پہ بھی کام کریں گے, آپ کو وہاں سے پتہ چلے گا کہ یہاں پہ یہ چیزیں بنانا تو بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے. آپ کو زیادہ اس میں دیکھنا پڑتا ہے کہ مینیج کیسے کرنا ہے, مینجمنٹ وغیرہ, اور ساتھ میں اپنے ورکرز کے ساتھ آپ کو کس طرح جو ہے نا وہ گزارنا پڑے گا, سارے معاملات کرنے پڑیں گے. زبردست. اچھا, اگر جیجیز پیزا ہٹ جو ہے وہ کیفے کی بات کی جائے تو ٹیسٹ کے لحاظ سے عوام کیا کہتی ہے, کیا ریئیکشن آتا ہے؟ ہوم ڈیلیوری بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے یا نہیں, اور ایریا بھی ذرا مینشن کیجیے گا کہ کہاں پر ہے یہ پارک ویو سٹی لاہور میں ہے. پہلا راؤنڈ اباؤٹ آپ کراس کریں گے تو ساتھ ہی آپ کے لیفٹ سائڈ پہ پلازے سٹارٹ ہو جاتے ہیں. تیسرا پلازا روز کمرشل 3 کے نام سے میرا بیسمنٹ ہے یہاں پہ. اور شکر الحمدللہ لوگ میرے پاس جو ایک دفعہ آتا ہے وہ کہیں نہیں جاتا, اور لوگوں کا کہنا ہے, اپنی تعریف اپنے منہ سے بندہ اب کیا کرے. اب لوگوں کا کہنا ہے کہ یار یہاں سوسائٹی میں یا آس پاس کے ایریاز میں جو بہتر ٹیسٹ ہے وہ آپ کا ہی ہے. یہاں پہ میرے پاس بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں, وہ بات کر کے جاتے ہیں. اور شکر الحمدللہ میں کبھی خود بھی کہیں نکل جاؤں نا, جیسے کہیں آرڈر زیادہ آ جاتے ہیں تو میں خود بھی ڈیلیوری پہ نکل جاتا ہوں. خود بھی ڈیلیور کر دیتے ہیں آپ؟ زبردست ہو گیا, مطلب آپ تو بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ بندے ہیں. اور میں جا رہا ہوتا ہوں تو مجھے لوگ رستے میں کہیں آواز دیں نا جیجیز پیزا, تو بڑی خوشی ہوتی ہے ایسے. دے لائک دا ٹیسٹ. اچھا, اگر ان کے مینیو کی بات کی جائے تو یہاں پر میرے پاس جو ہے وہ مینیو کارڈ موجود ہے. میں ان کی ڈیل نمبر 4 بہت پریفر کرتی ہوں, اینڈ 3 بھی جب میں اپنی پوری فیملی کے ساتھ آتی ہوں, کیونکہ یہ ڈیل نمبر 4 بڑی مزے کی ہے. تو میں چاہوں گی کہ آپ یہ ڈیل نمبر 4 کے بارے میں ناظرین کو ضرور بتائیں, کیونکہ یہ تو میری فیوریٹ ڈیل ہے. میں نے تقریباً 2 گھنٹے بیٹھ کے یہ ڈیلز بنائی تھی, بڑی مشکل, مطلب اس میں بڑا دماغ لگتا ہے ڈیلز بنانے میں. خیر میرا تو نیا کام تھا اس لیے شاید مجھے اتنا زیادہ ٹف لگا اور مجھے ٹائم لگا, لیکن میرے خیال میں یہ بیسٹ ڈیل ہے. کوئی 4 سے 5 بندے آئیں اور وہ یہ آرڈر کروائیں. یہ صرف اور صرف 1680 روپے میں یہ ڈیلز ہیں ساری. اس میں 2 اسمال پیزا ہیں, ایک کرنچ پنچ برگر جسے ہم زنگر برگر کا نام دیا ہوا ہے, ایک چکن برگر ہے, اس میں ایک ریپ ہے اور 1.5 لیٹر ڈرنک ہے. اسی طرح اس میں ایک بڑی ڈیل بھی ہے, اگر بڑی فیملی ہمارے پاس آ جاتی ہے اس میں ہم نے بڑی ڈیل بھی دی ہوئی ہے. اس کا نام ہے ہمارا رائل فیملی ڈیل کے نام سے. اس میں 2 لارج پیزاز ہیں, 2 ریپس ہیں, 2 کرنچ پنچ برگر ہیں, 2 چکن برگر ہے, 1.5 لیٹر ڈرنک ہے. یہ مطلب ایک 8 to 9 پرسن کے لیے کافی ہے میرے خیال میں. آپ 8 سے 9 بندے آئے اور تقریباً آپ 3700 میں جو ہے وہ اپنا پیٹ فل کر کے جائیں, تو اس طرح کی ڈیلز بڑی کم دیکھنے کو ملتی ہیں. آپ ضرور اس کو جو ہے وہ جوائن کیجیے گا. اچھا, میں نے دیکھا کہ آپ کوکنگ بھی خود کرتے ہیں, تو ابھی بھی خود ہی کر رہے ہیں یا پھر کوئی شیف وغیرہ, کیا کس طریقے سے سلسلہ چل رہا ہے؟ خود بھی کر لیتا ہوں, لیکن میرے 2 لڑکے رکھے ہوئے ہیں, اس میں میرا ایک شیف ہے اور دوسرا میرا ڈلیوری بوائے ہے. وہ ڈلیوری بوائے وہ بھی سارے کام کر لیتا ہے, وہ بھی کچن کا سارا کام. سارے آل راؤنڈرز. جی آل راؤنڈر, شکر الحمدللہ. میں خود بھی سارے کام کر لیتا ہوں, A to Z سارا, اسپیگٹیز, پیزاز اور شورما وغیرہ, ریپ, برگر, سارے کام میں خود کر لیتا ہوں, شکر الحمدللہ. اچھا, جب آپ نے یہ بزنس اسٹارٹ کیا, سیٹ اپ لگایا, تو آپ کتنے مہینوں میں جو ہے وہ اسٹیبل ہو گئے؟ شکر الحمدللہ 2 مہینے سے ہی مجھے پتہ چلنا شروع ہو گیا تھا کہ بھئی اب ٹھیک ہے سب معاملہ. کوئی تہوار آتا ہے, کوئی ٹریڈیشنل ڈے آتا ہے, کوئی ایونٹ آتا ہے, عید آتی ہے, رمضان آتا ہے. عید پہ تو جو ہے وہ اتنا نہیں ہوتا, لیکن رمضان میں کچھ لوگ فاسٹ فوڈ کو بہت کم کر دیتے ہیں. تو تب جو ہے وہ آپ کیا ان تمام بزنس ٹائکون جو بھی بزنس مین ہمیں دیکھ رہے ہیں, جنہوں نے اپنی جاب چھوڑ کر بزنس کو شروع کیا, تو آپ انہیں کیا کہیں گے کہ کس طریقے سے وہ اپنے اندر ایک صبر کا ایلیمنٹ؟ بس حوصلہ رکھنا چاہیے. ظاہر ہے اب اتار چڑھاؤ زندگی کا ایک حصہ ہے, اور جہاں پہ آپ نے اتنے تقریباً 11 مہینے پیسے کمانے ہیں, 1 مہینہ آپ نہ کمائیں گے, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. تو ہمیں اپنا بیک اپ رکھنا چاہیے. ہاں, بیک اپ رکھنا چاہیے, اور آپ کو, اور اس کے لیے پہلے آپ کو تیاری کر لینی چاہیے نا, ظاہر ہے. اور یہ بھی ہے کہ اس کی جو پورا مہینہ ہے نا, اس کی ایک کسر عید والے دن نکل جاتی ہے ساری کی ساری. کوئی بھی بندہ اگر جاب کو سوئچ کرتا ہے ٹورڈز بزنس, تو ایک بڑی بگ ڈیل ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک ڈائریکٹ ایک چیئر سے اٹھ کر جو ہے وہ آپ کھڑے ہوتے ہیں, اپنا سیٹ اپ لگاتے ہیں, بہت ساری ہرڈلز آپ کو فیس کرنا پڑتی ہے, اور اتنے کم عرصہ میں کامیابی ان کا یہ کہنا ہے کہ تبھی ملتی ہے جب آپ بزنس کو سیکھیں خود, اور جو ہے وہ پورا اس کو ایکسپیرینس کریں, تھوڑا سا صبر رکھیں, اینڈ دین بزنس شروع. کیونکہ آج کل ہر کوئی اپنا بزنس کرنا چاہتا ہے. تو آپ پیغام کیا دینا چاہیں گے دیکھنے والے ناظرین؟ میرا پیغام بس یہی ہے لوگوں کو کہ اپنے بزنس کی طرف آئیں. نوکریاں ظاہر ہے کام, کوئی کام کرے گا کہیں پہ وہ بھی ضروری ہے, لیکن میرا سب سے پہلا یہی مشورہ ہے لوگوں کو اپنے کام کی طرف آئیں, اور جتنا معیاری کام, مطلب معیاری کام کریں, کم کام کریں لیکن معیاری کام کریں. اور اس کے بعد میرا یہی پیغام ہے سب کو کہ لوگ پہلے سیکھیں, اس کے بعد کام کریں. یہ نہیں ہے کہ اپنا پیسہ لگا دیں اور انویسٹ کر دیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہے تو
ہم ہمارا سب کچھ ایزیلی ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا. سب سے پہلے سیکھیں گے سب کچھ کہ کیسے ہوتا ہے مینجمنٹ وغیرہ سارا کچھ. اس کے بعد آپ انویسٹ کریں، اپنا کام کریں، اور انشاءاللہ اللہ پاک رنگ لگاتا ہے. بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. جی تو ناظرین، اگر ان کے مینیو کی ہم لوگوں نے بات کی تو پرائسز بھی جو ہے وہ آپ کو بہت معقول نظر آئیں گی، ٹیسٹ بھی بڑا اچھا ہے، اور اسپیشلی میں اس چیز کو بہت ریکمینڈ کرتی ہوں. ان کا اسٹار پزا ماشاءاللہ سے بڑا ہی زیادہ ٹیسٹی اینڈ ڈیلیشیس ہے. اور یہاں پر بات یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ایوری ون ڈو بزنس، ہر کوئی جو ہے وہ بزنس کرنا چاہتا ہے، لیکن ان کے پاس انویسٹمنٹ بھی موجود ہوتی ہے. لیکن غلطی وہ یہاں پر یہ کرتے ہیں کہ سیکھتے نہیں ہے. تو میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ موجود ہے تو اس طرح کی ہزاروں ایگزامپلس ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. ہمیں سیکھنا چاہیے پہلے، دین فردر آگے پروسیڈ کرنا چاہیے. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور آپ اس کو وزٹ کرنے والے یا نہیں یہ بھی بتائیے گا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.